فلم کے آغاز میں ہم دو دوست نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام صوفی تھا جو اپنی سہیلی کو اپنے بچپن کے دوست کے پاس لے جا رہی تھی جس نے اپنے گھر پر اپنے دوستوں کے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ صوفی کے دوست مکھی کے بارے میں نہیں جانتے اس لیے وہ بہت پریشان تھی اور مکھی سوچ رہی تھی کہ اس کے دوست اسے کیسے دیکھیں گے اور وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے کیونکہ مکھی ایک غریب لڑکی تھی اور صوفی اور اس کے دوست بہت امیر تھے۔ لیکن صوفی اس سے کہتی ہے فکر مت کرو کیونکہ میرے دوست تمہیں پسند کریں گے۔ اب وہ صوفی کے دوست کے گھر پہنچ گئے اور صوفی اپنی کار کے دروازے پر ناراض ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بند نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، صوفی گاڑی سے اترتی ہے اور مکھی وہیں رہ جاتی ہے اور کچھ میک اپ کرنے کے بعد آئینے میں دیکھ کر اتر جاتی ہے، لیکن مکھی لائٹ آن کرتے ہوئے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، وہ گھر میں داخل ہوئے اور وہاں صوفی کے ان کے تمام امیر دوست پول میں کھیل رہے تھے۔ صوفی کو دیکھ کر ہر کوئی بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا صدمہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے گروپ چیٹ میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ آنے والی ہے۔ اب صوفی کو دیکھ کر سب خوش ہو رہے تھے سوائے ایک کے، جو صوفی کی پرانی دوست تھی اور اب وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ہر کوئی صوفی کو کافی عرصے بعد دیکھتا ہے، اس لیے اس وقت کو خاص بنانے کے لیے صوفی کے ایک دوست نے شیمپین کی بوتل کو ایک بڑے چاقو سے کھولا۔ ہر کوئی شراب لیتا ہے اور جب وہ صوفی کو دیتے ہیں وہ انکار کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں، میں یہ نہیں لوں گی، اور مکھی شراب نہیں لیتی۔ اور بعد میں بارش شروع ہو جاتی ہے اور سب اندر جانے لگتے ہیں۔ بعد میں صوفی کی ایک دوست داخل ہوتی ہے اور اس کے کمرے میں آتی ہے جس کے گھر وہ آئی تھی۔ صوفی اس سے پوچھتی ہے کہ اس کی آنکھیں کیسے کالی ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کو کیا ہوا۔ وہ بتاتا ہے کہ حال ہی میں اس کی اپنے دوست سے لڑائی ہوئی تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور اپنا ماضی یاد کر رہے تھے۔ جب وہ بات کر رہے تھے صوفی کا پرانا دوست مکھی کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ صوفی سے دور رہے تو یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ بعد میں جب مکھی کچن میں گئی تو وہاں کچھ لڑکیاں ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھیں۔ مکھی اس صورتحال میں قدرے بے چینی محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح انجوائے نہیں کرتی۔ سب لڑکیاں اس سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری اور صوفی کی دوستی کیسی چل رہی ہے۔ مکھی ان سے کہتی ہے بہت اچھا۔ اب رات ہو گئی اور ان کی اصل پارٹی شروع ہو گئی۔ وہاں ہر کوئی بہت لطف اندوز ہوتا ہے، وہ ناچتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ جب صوفی اور بی وہاں رقص کر رہے تھے تو وہ دوست اسے پسند نہیں کرتا جو صوفی کا پرانا دوست تھا کہ وہ وہاں مکھی کے ساتھ بہت لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اب وہ مکھی کو اپنے ساتھ رقص کرنے کے لیے بلاتی ہے۔ جب صوفی اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے یہ پسند نہیں آتا۔ صوفی سب کو ایک گیم کھیلنے کو کہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں ایک کھیل کھیلنا چاہیے اور اس کا نام رکھا گیا ہے لاشیں لاشیں۔ اس کھیل میں بہت سے اصول ہیں اور ہر ایک کو ایک کاغذ ملے گا۔ اگر کسی کے کاغذ پر ایکس لکھا جائے تو وہ ہمارے درمیان قاتل ہوگا۔ قاتل سب کو ڈھونڈنا پڑے گا، بعد میں وہ انہیں مار ڈالے گا، حقیقت میں نہیں بلکہ کھیل میں۔ مرنے والے کھلاڑی کو لیٹتے وقت مردہ کے طور پر کام کرنا پڑتا ہے، پھر جس کو لاش ملے گی اسے لاشیں لاشیں کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ یہ کھیل ہے اور ہر کوئی اس کھیل کو کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ ہر کوئی اس گیم کو کھیلنے سے پہلے شراب پیتا ہے، وہ ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے ہیں اور یہ سب کافی عجیب تھا۔ وہ لائٹس بند کر دیتے ہیں اور کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے موبائل کی لائٹس آن کرنے کے بعد وہ سب ایک ایک کر کے چھپ جاتے ہیں۔ اپنے موبائل کی لائٹ آن کرنے کے بعد مکھی چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی دوران وہ کسی کو چیختے ہوئے سنتی ہے لاشیں لاشیں۔ قاتل نے کسی کو مار دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کھلاڑی کو کوئی مل گیا ہے۔ وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا ایک دوست مر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کام کر رہا تھا جیسے وہ مر گیا ہو۔ وہ سب سوچتے ہیں کہ ان میں قاتل کون ہے۔ سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے تم قاتل ہو اور کچھ کہتے ہو کہ تم ہو، اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یہ کھیل میں ان کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ ان کی اصل لڑائی تھی۔ ان میں سے آدھے کھیل چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب باقی لوگ جن میں صوفی اور بی بھی شامل ہیں سمجھتے ہیں کہ گیم ختم ہو گئی ہے اور وہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں
और पागलों की तरह एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगते हैं। अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बिजली भी बंद हो जाती है। सब लड़कियां परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि बिजली कैसे वापस लाई जाए। अब वो एक कमरे में जाते हैं और खिड़की से जाते हुए देखते हैं कि सोफी के दोस्त ने इसके घर पर एक पार्टी का एहतमाम किया है। इसकी गर्दन से खून बह रहा था और जब मक्खी चीखती है तो तमाम लड़कियां चेक करने आती हैं कि क्या हुआ है, लेकिन उनका दोस्त वहीं मर गया है। वो काफी परेशान थे और सोच रहे थे कि क्या वहां कोई हकीकी कातिल मौजूद है। वो मदद के लिए भी कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अब वो सब सोफी की कार पर जाते हैं ताकि वो करीबी शहर से मदद ले सकें, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि कार की बैटरी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि बी ने जाते वक्त गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी थीं। अब उनके पास सिर्फ एक कार है, क्योंकि सूफियों के तमाम दोस्त अपने एक दोस्त के साथ यहां आए थे, जो वहां से गई और नाराज होकर उसकी गाड़ी ले गई। उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए तमाम लड़कियां घर में वापस आ जाती हैं। इसी दौरान सोफी से नफरत करने वाली लड़की को वहां एक बड़ा चाकू मिलता है। इस पर खून है। फिर एक दोस्त उनसे कहता है, शायद हमारा वो दोस्त जो लड़ कर गया था वापस आ गया है और उसे मार डाला है, लेकिन वो दोस्त जो सोफी से नफरत करता है इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसके बारे में ऐसा कुछ हो सकता है। बाद में वो उनसे उनके दोस्त के बारे में पूछती है जो शुरू में गेम छोड़कर चला गया था। वो कहती हैं कि इसने हमें बताया कि वो सो रहा है। हमने कितना शोर मचाया लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। सब इस पर शक कर रहे थे कि यकीनन इसने उसे मारा है, लेकिन इसका दोस्त जो उसे यहां लाया कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो किसी को क्यों मारेगा। सब इस लड़की से पूछते हैं कि तुम इस लड़के को कब से जानती हो। वो कहती हैं कि हमारी मुलाकात चंद माह कबल हुई थी। अब वो ये भी जानती है कि बहुत कुछ है जो वो इसके बारे में नहीं जानती है। वो लड़की अपने दोस्त का नाम पुकारने लगती है। अब सोफी की दोस्त ने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि सबको यकीन था कि वो कातिल है। इनमें से 4 परेशान हो गए और इस लड़के को ढूंढते हुए एक कमरे में आ गए, लेकिन वो वहां नहीं था और उन्हें मालूम हुआ कि उनका एक दोस्त गायब है। जब वो इसका बैग चेक करते हैं तो उन्हें वहां बहुत सी चीजें मिलती हैं, जिसमें एक चाकू भी था। वो सोचते हैं कि अगर वो कातिल नहीं तो उसने ये चीजें अपने पास क्यों रखी हैं। बाद में वो अपने दोस्त को ढूंढते हैं जो खो गया था। उसे दिमागी दौरे पड़ रहे थे। वो उसे दवाएं देते हैं और बाद में वो सब आराम के लिए चले जाते हैं। बाद में तमाम लड़कियां लड़के के कमरे में आए। वो हेडफोन लगाकर लेटा हुआ था, इसलिए इसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लड़कियां इससे पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना। जब वो उसे चाकू दिखा रहे थे तो वो उसे इनसे छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने सबको पुरसुकून होने को कहा और अपनी चाकू नीचे रख दी। इसी दौरान 2 लड़कियां इस पर कूद पड़ीं और इस पर हमला कर दें। किसी तरह वो उन्हें अपने से दूर करने का इंतजाम करता है। सोफी चाकू ले लेती है, लेकिन लड़का इससे चाकू छीन लेता है। मक्खी भी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि वो सोफी को मार देगी। चुनांचे वो पीछे से आती है और उस पर हमला करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। इसे देखकर तमाम लड़कियों के होश उड़ गए और वो लड़की जो इस लड़के की दोस्त थी बहुत उदास थी। मक्खी को इस पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी को मारा है। परेशानी के आलम में वो अपने लिबास पर तय करती है। बाहर आने के बाद सोफी की अपनी दोस्त के साथ फिर लड़ाई हो गई। वो इस लड़के के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे जो पहले मर गया और जिसके घर वो ठहरे। सोफी कहती है कि तुम इससे मोहब्बत नहीं करते थे, वो अमीर था इसलिए तुम इसके साथ रह रही थी। वहां सोफी की बातें सुनने के बाद लड़की का कहना है कि इसने इसे कहा कि खुदा का शुक्र है कि सोफी अपनी जिंदगी से चली गई। अब उसे सोफी के पागलपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर सोफी को इतनी परेशानी हुई कि इसकी एक अच्छी दोस्त उसके बारे में ये सब सोच रही थी। ये सब सुनकर सोफी कहती है, अगर तुम मर जाते तो अच्छा था। ये सुनकर लड़की चली गई। वहां मक्खी को दिखाया गया है जो अपने जिस्म से खून साफ करने के बाद अपना लिबास बदल रही थी और अब वो सब बखर चुके हैं और वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। और तभी वहां एक लड़की का पांव फंस गया और वो अपने दोस्त की लाश पर गिरती है।
وہ وہی دوست تھی جو صوفی سے لڑ رہی تھی، اور ان کا دوسرا دوست مر گیا۔ صوفی کا ایک پرانا دوست جو اس سے نفرت کرتا ہے کہتا ہے کہ اب وہ بھی مر گیا جسے ہم قاتل سمجھتے ہیں، تو قاتل کون ہے؟ ان کا ایک دوست کہتا ہے کہ مانو قاتل ہمارے درمیان ہے، جو ہماری زندگی کے بعد ہے، اور ہم اسے جلد تلاش کرنا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مارا جائے۔ اب جوابات تلاش کرنے کے لیے صوفی کے دوست مکھی پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ وہی تھی جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان دونوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے آپ کو تلاش کیا ہے، سوشل میڈیا پر آپ کے نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے، اور آپ کا نام یونیورسٹی میں نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے پہلے ہمارے دوست کی لاش دیکھی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ تم نے میرے دوست کو مار ڈالا جس سے میں پیار کرتی تھی۔ یہ کہہ کر دونوں لڑکیوں نے صوفی کی دوست مکھی کو باہر کر دیا۔ باہر تیز آندھی اور بارش ہو رہی تھی، انہوں نے گھر کے تمام دروازے بند کر رکھے ہیں۔ اب مکھی چھپنے کے لیے صوفی کی کار کے پاس جاتی ہے، وہ گاڑی کے شیشے نیچے رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ خشک سوٹ پہنتی ہے اور چپس کھاتی ہے۔ وہ دوبارہ جانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ کھڑکی پر کھڑی تھی اس نے صوفی کے دوست کو دیکھا جو صوفی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے والد کی بندوق چرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مکھی کو ایک خفیہ راستہ مل جاتا ہے جہاں سے وہ گھر میں داخل ہوتی ہے۔ وہ صوفی اور اس کے ساتھ موجود دوست سے کہتی ہے، صوفی، تمہاری دوست جس کا نام جارڈن ہے، اس کے پاس بندوق ہے۔ جارڈن نے اپنی جیب دکھائی اور اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس کی جیب سے ایک صفحہ گرتا ہے جس پر ایکس لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جارڈن قاتل تھا۔ مکھی نے اب سب کا اعتماد توڑ دیا ہے اور کوئی بھی اس پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اب مکھی اپنی سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ مجھے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے لیکن ماں کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ صوفی، میں تمہیں اس طرح نہیں بتانا چاہتی تھی اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ یہ سن کر صوفی نے مکھی کو گلے لگا لیا۔ بعد میں جارڈن اپنی بندوق لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مکھی قاتل ہے، اور میں اب بھی مکھی کو قاتل سمجھتا ہوں، اور میں اس کے میٹھے الفاظ سے لالچ میں نہیں آؤں گا۔ صوفی اس سے کہتی ہے کہ اپنی بندوق رکھ دو، تم کچھ نہیں کرو گے، لیکن ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک طرح سے لڑ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے راز فاش کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کی ایک سہیلی جارڈن سے کہتی ہے کہ تم اتنے امیر نہیں ہو۔ وہ غصے میں آتی ہے اور غصے میں اپنے پاؤں پر گولی مار دیتی ہے۔ لڑکی چیخ رہی تھی اور بولی، جارڈن قاتل ہے، اور وہ لڑنے لگتے ہیں۔ اس لڑائی میں دوست پر بندوق چلی جس کے پاؤں میں پہلے ہی جارڈن گولی مار چکا تھا۔ وہ مر چکی تھی، اور جب جارڈن اسے بچانے کے لیے الٹا جاتا ہے، صوفی بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی اور اس سے بندوق چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب مکھی نے یہ دیکھا تو اس نے جارڈن کی گردن پکڑ کر پھینک دی۔ مرنے سے پہلے جارڈن مکھی کو صوفی کا فون چیک کرنے کو کہتا ہے۔ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اب صرف مکھی اور صوفی رہ گئے تھے۔ ان کے 5 دوست مر چکے ہیں۔ مکھی کو صوفی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ رات اس سے چھپ کر گزارتی ہے۔ صبح مکھی باہر آتی ہے اور بارش رک گئی تھی۔ صوفی پیچھے سے آتی ہے اور اسے گلے لگاتی ہے۔ مکھی کے پاس جارڈن کی بندوق ہوتی ہے اور وہ اسے اپنا فون دکھانے کو کہتی ہے۔ وہ اس سے متفق نہیں ہوتی اور اس پر دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور دونوں ایک تالاب میں گر جاتے ہیں۔ جب مکھی باہر آتی ہے تو اسے ایک فون ملتا ہے، لیکن یہ صوفی کا فون نہیں تھا بلکہ یہ صوفی کے دوست کا فون تھا جس کے گھر وہ پارٹی کے لیے آتے ہیں۔ مکھی اپنا فون کھول دیتی ہے اور بعد میں وہ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے چاقو سے شراب کی بوتل کھول رہا تھا، غلطی سے اس کی گردن پر لگا اور اس کی گردن کٹ گئی جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی قاتل نہیں تھا، وہاں مرنے والے تمام لوگ بے قصور تھے۔ بعد میں صوفی کا دوست آتا ہے جو لڑنے کے بعد چلا گیا۔ جب وہ اپنے ارد گرد لاشیں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ اسی دوران مکھی دیکھتی ہے کہ موبائل نے سگنل پکڑ لیے ہیں اور لائٹ بھی جل جاتی ہے، اور جتنے بھی غریب دوست مر گئے وہ بیکار مر گئے۔ نہ کوئی قاتل تھا اور نہ ہی لڑنے کی کوئی وجہ ہے دشمنی۔ بعض اوقات ہم ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔
انہوں نے جو غلطی کی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی حماقت تھی اور فلم اسی پر ختم ہوتی ہے۔